کی طرف سے کوئی صریح نص یا آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ ایسے ہی فیصلہ کرنا ہوگا. یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا. حضرت داؤد نے اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا, حضرت سلیمان نے ایک اجتہاد کیا اور ایک فیصلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے بھی فیصلے کو غلط نہیں کہا اور حضرت سلیمان کے فیصلے کو بھی غلط نہیں کہا, بلکہ اتنا کہہ دیا ففہمناہا سلیمان, کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں زیادہ سمجھ دی. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ یہ زیادہ صحیح ہے, لیکن حضرت داؤد کے فیصلے کو غلط نہیں کہا کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے. اسی طرح معلوم ہوا کہ ایسے مسائل جس میں کوئی نص صریح موجود نہ ہو, صریح حدیث یا صریح آیت موجود نہ ہو, تو وہ اجتہاد والا مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ علماء اجتہاد کریں گے. تو اجتہادی مسائل میں جب دو نبی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو اجتہادی مسائل میں علماء اور فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے. تو جس طرح اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان میں سے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ بھئی ہاں سلیمان علیہ السلام کی جو رائے ہے یہ بہتر ہے, ہم نے انہیں زیادہ سمجھ دی. تو اسی طرح فقہا کے درمیان کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے کہ ایک کی رائے ہے, ایک کی رائے ہے, وہ ایسا مسئلہ ہو جس میں اجتہاد کیا جائے گا, جس میں نص صریح موجود نہیں ہو, تو وہ عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ فقہا اور علماء اجتہاد کریں گے تو ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے, اور یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے. اگر خلاف شریعت بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت داؤد کو غلط کہہ دیتے, لیکن ایسا نہیں کہا اللہ نے. اس کے بعد حضرت ایوب کا ذکر علیہ السلام, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت سی آزمائشوں سے گزرے, ان کا سارا ساز و سامان, گھر بار, اولاد سب ختم ہو گئے تھے اور خود بڑی بیماری میں مبتلا تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیک اہلیہ بھی دی تھی, وہ ان کی خدمت کر دی تھی, اور پھر ایک وقت آیا کہ تمام آزمائشیں ختم ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا. اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 87 میں, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بھی شرک کیا کرتی تھی, انہیں دعوت دی اسلام کی طرف, توحید کی طرف, لیکن ان کی قوم نے انکار کیا. تو آخر میں حضرت یونس علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو 3 دن کے بعد تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے, اللہ نے بتا دیا. اب جب 3 دن گزر جاتے اور آخری رات ہوتی ہے تو اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی حضرت یونس بستی سے نکل جاتے ہیں کہ بھئی اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے, تو ہم تو مومن ہیں اس لیے ہم نکل جائیں گے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا, حضرت لوط کو بھی حکم ہوا کہ بھئی آپ راتوں رات نکل جائیے کیونکہ صبح عذاب آنے والا ہے. تو ایسے ہی حضرت یونس کی قوم پہ صبح عذاب آنے والا تھا, تو حضرت یونس رات میں ہی نکل گئے. لیکن ہوا یہ کہ ابھی تک اللہ کا حکم آیا نہیں تھا کہ آپ نکل جائیں, اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی وہ نکل گئے بستی سے. تو قوم نے بہرحال پھر توبہ کر لی تھی, ان پہ عذاب نہیں آیا تھا حضرت یونس قوم پر. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت یونس نے بغیر حکم آنے سے پہلے ہی, یعنی حکم آنے سے پہلے ہی وہ بستی سے نکل گئے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. یہ کوئی گناہ کا کام انہوں نے نہیں کیا تھا, انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا تھا, ٹھیک ہے, اجتہاد سے. تو بہرحال نکل گئے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان چونکہ بہت بلند ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انبیاء سے کوئی ایسا کام بھی نہ ہو جو خلاف اولا ہو. تو مقام انبیاء کا بہت اونچا ہے. تو وہ وہاں سے نکل گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور وہ پھر سمندر میں انہیں ڈالا گیا, اور پھر وہ مچھلی نے کئی دنوں تک جو ہے انہیں نگل لیا, اور مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک رہے, اور تسبیح پڑھتے رہے, دعا مانگتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, آپ کی ذات پاک ہے, اور میں ہی ظالموں میں سے تھا, میں ہی غلط کرنے والوں میں سے تھا, میں نے ہی غلطی کی, میں نے ہی ظلم کیا. یہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں ان کی دعا قبول فرمائی, اور پھر مچھلی نے آپ کو باہر نکال کر کنارے میں رکھ دیا. تو بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, کہ اے مشرکین تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم میں جائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر بعض لوگ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں, نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں, تو نیک لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے آگے فرما دیا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون, کہ جن کے بارے میں اچھا انجام اللہ نے مقدر کر دیا, جو نیک لوگ ہیں, اچھے ہیں, وہ جہنم سے دور رہیں گے. ہاں, وہ جنہیں خدا بنایا گیا اور وہ بھی خدا بنواتے تھے اور خود مشرک تھے, وہ بھی جہنم میں رہیں گے اور ایندھن رہیں گے جہنم کی. اس کے بعد پھر رحمت للعالمین کا ذکر ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آیت نمبر 107. اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا, یعنی عالم انس ہو, انسانوں کے بھی نبی ہیں, جنوں کے بھی, عالم جمادات ہو, تمام عالم
ہماری گیلیکسی ہو یا دیگر گیلیکسیز ہو، پورے یونیورس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ابھی فکر کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی مارس میں جا کے بسا جائے یا کہیں اور جا کے بسا جائے۔ آپ مارس میں چلے جائیں، جوپیٹر میں چلے جائیں، آپ مون میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ شریعت کے تابع رہیں گے، اور آپ کے لیے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے ہم نے بھیجا ہے، صرف اس دنیا کے لیے نہیں، صرف پلانٹ ارتھ کے لیے نہیں، بلکہ پورے تمام عالمین کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ الحج کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں حج کے بنیادی ارکان اور احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے سورت کو سورہ حج کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے قیامت کی ہولناکی کے ذکر سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اور قیامت آ رہی ہوگی تو پھر ہر وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی، بھول جائے گی، اور جو حاملہ عورت ہوگی وہ اپنے حمل کو ساقط کر بیٹھے گی، اور لوگوں کو دیکھ کے لگے گا کہ سب نشے میں ہیں، سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اس زلزلے سے اور پھر اس قیامت کے آنے سے، لیکن اللہ نے فرمایا وما ہم بسکارا، لگے گا کہ نشے میں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ اللہ کا عذاب ہوگا جو کہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اب قیامت کا ذکر ہے، اس کے بعد بعث بعد الموت کا ذکر ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا سب کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے پر شک ہے تو پھر اپنی خلقت پہ غور کر لو نا، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیسے کیا، ایک نطفے کی شکل میں تھے تم، اللہ نے کس طرح اس کو تبدیل کیا اور ایک مرحلے میں گزارا، اور پھر اس کے بعد تمہیں انسانی ڈھانچہ دیا، پھر انسان بنے، بچے رہے، پھر کیسے کیسے جوان ہوئے۔ تو جو اللہ اس بہترین پروسیس کے ساتھ تمہیں ایک انسان بنا دے رہا ہے، وہ اللہ اس انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ کیسی حماقت والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ گئے تو بعض لوگوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو سکے، تو اللہ نے ان کی تردید کی۔ اچھا، پھر جب دنیاوی فائدہ زیادہ حاصل نہیں ہوا تو اسلام سے پھر گئے وہ منافقین اور جو بھی کفار تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دنیا کو بھی ضائع کی اور آخرت کو بھی یہ ضائع کر بیٹھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا۔ حضرت آدم نے جو تعمیر کی تھی، دیکھیں کعبۃ اللہ کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت آدم نے کی تھی، یہ سب سے پہلا گھر ہے کعبۃ اللہ، اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر۔ تو حضرت آدم نے جو تعمیر کی تھی وہ عمارت ڈہ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتا دی تھی کہ یہ ہے وہ بنیاد جہاں پر آپ کو دوبارہ کعبے کی تعمیر کرنی ہے، جہاں پہ حضرت آدم نے پہلے کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے، اور پھر جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں اب حج کی طرف آ جاؤ، حج کرنے کے لیے آؤ، تو وہاں سے پھر حج کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اس کے بعد قربانی کا ذکر کیا اللہ نے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ بقرعید میں ہم جو قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان جانوروں کا گوشت یا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تمہارا تقویٰ ہے جو ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی گوشت یا خون نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو تقویٰ دیکھنا ہے کہ کس نیت کے ساتھ یہ اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کے سامنے کر رہا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ احراق الدم ہے، یعنی ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے، تو یہ مقصد کسی اور چیز سے پورا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے بجائے آپ اس پیسے کو چیریٹی میں دے دیں، کہیں اور دے دیں، یہ غلط بات ہے۔ چیریٹی آپ دیں الگ طور پہ، لیکن قربانی کا جو مقصد ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلانا اولین مقصد نہیں ہے، یعنی یہ سیکنڈری چیز ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچے، یہ بھی مقصد ہے لیکن سیکنڈری مقاصد ہے۔ جو مقصد اول ہے وہ ہے ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، تو یہ مقصد تو چیریٹی دے کر پورا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے قربانی کرنا یہ لازم ہے، جس کے اوپر بھی یہ قربانی واجب ہو اس کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ وہ پہلی آیت ہے کہ مکہ مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد جہاد اور قتال کی اجازت کے لیے جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے بھئی، کہ اب جن سے اب تک قتال کیا جا رہا ہے، جن مسلمانوں سے، اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ نے اب انہیں اجازت دے دی ہے کہ وہ بھی اب جنگ کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ 15 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی رہی،
13 साल मक्कातुल मुकर्रमा में, और हिजरत करने के बाद भी मुशरिकीन मक्का ने पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि उनको मदीने में भी तकलीफ पहुंचाते थे। और फिर 15 साल के बाद अब ये इजाजत मिल गई कि ठीक है, अब जो मजलूम हैं उनको अब लड़कर अपने राइट्स को लेने की इजाजत उन्हें मिल गई है, अब वो लड़ सकते हैं उनके मुकाबले में जो आपसे लड़ने आ रहे हैं। आयत नंबर 41 में अल्लाह ने इस्लामी रियासत के अगराज और मकासिद बताए कि अब जाहिर है, अब जब क़िताल होगा, जिहाद होगा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और जालिमों से लड़ा जाएगा, तो अल्लाह ताला फुतुहात देगा, तो अब इस्लामी हुकूमत कायम होगी। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहव अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। यहाँ पे 4 मकासिद बयान किए कि जिन्हें हम इस जमीन में इक़्तिदार दे देते हैं, हुकूमत दे देते हैं, मुसलमानों में से जो ईमान ले आए वो हैं जो नमाज की पाबंदी करवाते हैं पूरे मुल्क में, निज़ाम की ज़कात के निज़ाम को कायम करते हैं, नेकी के कामों का हुक्म दिलवाते हैं और गुनाहों से रोकते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आपको जो इनकार करते हैं आप परेशान ना हो, आप दावत का काम करते रहें। आपसे पहले भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया गया और उन्हें जो है तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई गई। आप पर जो एतराज़ात करते हैं, जो डाउट्स इस्लाम पे रखते हैं, शुबहात और एतराज़ात होते हैं, आप उनसे बिल्कुल ना घबराएं। पिछले अंबिया के साथ भी ये हुआ, अल्लाह ताला इन्हें खत्म फरमाएगा। आयत नंबर 73 में माबूदान बातिला की एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। या अय्युहन्नास, तमाम इंसानों को यह खिताब किया अल्लाह ने, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, यहूदी हो, कि कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, सबसे अल्लाह ताला ने यह खिताब किया। क्या? या अय्युहन्नास, ए इंसानों, दुरिबा मथलुन फस्तमिउ लह, एक मिसाल दी जा रही है, उसे गौर से सुन लो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, जिन लोगों की तुम अल्लाह के सिवा, जिन लोगों की तुम इबादत करते हो, यानी जिन बुतों को तुम पूजते हो, जिनको भी तुम जिनकी इबादत करते हो, जिन आइडल्स को पूजते हो, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा तुम जिन चीजों की भी इबादत करते हो, पुकारते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबन, उन सब ने मिलकर भी एक मक्खी तक पैदा नहीं की, वला बिजतमऊ लह, और नहीं कर पाएंगे, यानी वो सब मिलकर भी, एक साथ जमा होकर भी एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकेंगे। अब जितने आइडल्स हैं, जितने बुत हैं पूरी दुनिया में, सारे बुतों को एक जगह जमा कर लो जिनकी इबादत की जाती है, और कहा जाए कि एक मक्खी बता दो, तो एक मक्खी तक नहीं बना सकते हो। अल्लाह ने इतनी कायनात को, पूरी कायनात को बनाया, तमाम मखलूकात को पैदा किया। वइन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैअन, और मक्खी पैदा करना तो दूर की बात, अगर वो मक्खी उन बुतों के सामने से और उन खुदाओं के सामने से कोई चीज उठा कर ले जाए, ला यस्तनक़िज़ुहु मिन, तो वो उस मक्खी से वो चीज वापस भी नहीं ले सकते। मक्खी बनाना तो दूर की बात, मक्खी अगर कोई चीज सामने से उठा कर ले जाए, तो वो जो माबूदान बातिला हैं वो तो मक्खी से उस चीज को वापस भी नहीं ले सकते। ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, क्या ही कमजोर हैं जो दुआ मांग रहे हैं उन बुतों से, वो भी कमजोर है, और जिनसे दुआ मांगी जा रही है वो भी कितने कमजोर है। तो अल्लाह ताला ही की वो ज़ात है जिसने पूरी कायनात को बनाया और कादिर मुतलक है, और वही वो ज़ात है जिनकी इबादत करनी होगी। उसके बाद आयत 78 में अल्लाह ने फरमाया वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ताला ने इस दीन में कोई हरज नहीं रखा है, यानी अल्लाह का ये दीन बहुत आसान है, अमल करने वाले आसानी से अमल करेंगे। हाँ, इस आसानी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं होगी, कोई मशक्कत नहीं आएगी, नहीं। आसानी का मतलब यह है कि अल्लाह ने इस दीन में कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया है जो कि इंसान की ताकत और कुदरत से बाहर हो, जो इंसान कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो। अल्लाह ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। हाँ, अमाल को करने में थोड़ी बहुत मशक्कत तो आएगी, फजर में उठने में दुश्वारी होगी, माल